ہماری یہ محنت خالص ایمان بنانے کی محنت ہے. ایمان پر اتنی محنت، ایمان کے لیے اتنے مجاہدے، ایمان کی اتنی دعوت، ایمان کو اتنا بولنا کہ اس کے نتیجے میں خدا ہمیں ایمانی فراست نصیب فرمائے. جس کو محمد رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. جب آدمی اس محنت کو اپنی محنت بناتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں، بازار میں، گھر میں، عورتوں میں، بچوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، ہر وقت اللہ کی ذات سے ہونے کو بولتا ہے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے خزانے، اس سے فائدہ اٹھانا، کہ ایمان بنتا چلا جاتا ہے. تبلیغی عوام اس کے نتیجے میں ایک فراست وہ ہوتی ہے جس سے آدمی کو نفع نقصان دکھائی دینے لگتا ہے. اعمال جو اللہ نے صحابہ کو دی تھی، ایک علاقے میں گئے، اپنے خیمے ڈال کر پڑاؤ کیا، محنت کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، خیمے میں بھی آ رہے ہیں. ان کو ورغلانے، ان کو بہکانے، ان کو نبی کی راہ سے دور کرنے، ان کو نبی کی راہ سے ہٹانے کے لیے ایک مکاری کی. ان کی جو قیام گاہ تھی صحابہ کی، مسجد اور قیام گاہ کے راستے میں حسین لڑکیاں کھڑی کر دی، قسم قسم کے سامان بکھیر دیے اور پھیلا دیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے جتنا دوسروں کو معلوم. ہم کس راستے سے ایمان سے کھوکھلے ہو جائیں گے، ہم کس راستے سے اخلاقی گراوٹ میں آ جائیں گے، ہم کس راستے سے زبانیں بیچ دیں گے، ہم کس راستے سے ہماری سوچ اور ہماری فکروں کے سودے ہو جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کو، قرآنی زندگی کو، اور قرآن دنیا میں زندہ ہوتا رہے، اس کی محنت کو اگر تم نے اپنی محنت بنائی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راستے سے بھٹکا نہیں سکے گی، تمہارے ہاتھوں سے تمہارے نبی کا دامن چھڑوا نہیں سکے گی. لن تضلوا ابدا، محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں.